Faisal, there is a lot of development happening as far as Pakistan is concerned. Pakistan relation with the regional countries are concerned. And with that, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں ہونے والے مذاکرات تھے, that I really want to tell our viewers about, اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے ہیں, کیونکہ وزیر اطلاعات عطا طارق نے بتایا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان سے شدت پسند تنظیموں, خصوصاً جب ان سے یہ بات کی کہ ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا, تو افغان فریق نے اس پر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے. تو فیصل, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایکچولی ویئر از دس لائن کمنگ فرام. سعدیہ, پتہ پرابلم کیا ہے, یہ مذاکرات 25 اکتوبر سے جاری تھے. قطر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد بات چیت کا یہ دوسرا دور تھا. اب پاکستان کا سیدھا سیدھا یہ کہنا ہے کہ بھئی افغان سرزمین کو ٹی ٹی پی, بی ایل اے جیسی تنظیموں کی پناہ گاہ نہیں بننے دیا جا سکتا. تو یہ ساری سچویشن تو ہے, بن چکی ہے سعدیہ. اس پہ ہم ذرا مزید بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حسن خان موجود ہیں جو کہ ماہر پاک افغان امور ہیں. السلام علیکم خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, صبح بخیر, اور ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. تو سر, میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بے نتیجہ ختم ہو گئے. پہلا دور 19 گھنٹے, دوسرا دور 10 گھنٹے تک جاری رہا. اتنی لمبی طویل مذاکرات کے باوجود بھی اگر بے نتیجہ ختم ہو جائیں تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے, خاص طور پہ ایک فریق پاکستان جب بھرپور اس میں پارٹیسپیشن کر رہا ہو اور دوسرا فریق تحریری طور پہ کچھ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, اور اتنی اچھی اوپننگ کا جو پروگرام کا آپ دونوں نے مشترکہ طور پر کیا, اور اچھی خبر کے ساتھ اور تھوڑی سی ٹینس خبر کے ساتھ. تو یہ ایک جو کمبینیشن تھی بہت اچھی لگی مجھے. اور جس طرح آپ دونوں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح جو ہے ورلڈ میں کے ساتھ انگیج رہے ترقی کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, لیکن ساتھ ہی جو یہ افغانستان ہے تو وہ ایک ہے پرووربیل, جس کو ہم ایک پرووربیل البیٹراس جسے کہتے ہیں, پرووربیل برڈ. تو افغانستان از این البیٹراس فار پاکستان, کہ نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے نہ کیری کر سکتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو وہ خطے ترقی کرتے ہیں. انڈیویجول ممالک مشکل سے جو ہے کسی خطے میں جب باقی خطہ پیچھے کی طرف جا رہا ہو تو ایک ملک جو ہے آگے کی طرف نہیں جا سکتے, اور یہ ایک حقیقت ہے. افغانستان کے ساتھ یہ جو معاملہ رہا ہے, جب افغان طالبان آئے تو پاکستان کی بہت سی امیدیں تھیں کہ شاید یہ لوگ پاکستان میں رہے, پاکستان نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا, پاکستانی عوام نے ان کا ساتھ دیا. تو بشمول حکومت اور عوام کے توقع یہ تھی کہ یہ پاکستان مخالف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, خاص کر باقی بھی تو ہے کیونکہ یو این کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 ٹیرر سینڈیکیٹ سے افغانستان میں, اور اس میں انٹرنیشنل فوکس لائک القاعدہ, آئس کے وغیرہ, اے کے او آئی ایس وغیرہ یہ بھی ہے, چائنیز فوکس ای ٹی آئی ایم بھی ہے, اس طرح سینٹرل ایشین فوکس, یہ جو آئی ایم یو ہے, ایران فوکس جیش الردل وغیرہ ہے. مطلب یہ کہ ہر ریجن اور ہر ملک کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ سینڈیکیٹس موجود تھے. پاکستان اسپیسیفک تو ٹی ٹی پی جس کو فتنہ خوارج پاکستان نے اس کو نیم دیا, اور یہ جو فتنہ الہند ہے جو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ ہے, تو توقع یہی تھی. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ جب طالبان آئے تو ان کے حملوں میں بے پناہ اضافہ ہوا, 70% سے زیادہ جو ہے حملوں میں اضافہ ہوا. اور پھر پاکستان نے ہر مطلب ہے کہ طریقہ آزمایا تجارت کے ذریعے, مطلب ایک حسن صاحب وارن کرتا رہا. اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم جب سے طالبان قائم ہوئی ہے اور یو ایس اے یہاں سے گیا ہے. پہلے یہ ایویڈنس دیے گئے پاکستان کی جانب سے کہ جی وہاں پر امریکی اسلحہ موجود ہے, اور خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اس کو افغان طالبان اگر ان کے یہ ہاتھ لگ جاتا ہے, وہاں پر موجود گروپس کے ہاتھ لگتا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پھر وہ ہوا, پھر ان ایویڈنس سے آگے گئے, ہم نے دیکھا وہاں پر فیصل کارروائیاں کی جانے لگی وہاں سے بارڈر پار, تو پھر ہم نے بولا ٹھیک ہے جی ہمیں اپنی فینسنگ تھوڑی اور مضبوط کرنی ہے. پھر ایک وارننگ سینڈ کی گئی تھی, لیکن آفٹر وارننگ ہوتی چلی گئی, اینڈ یہ مسئلہ سارٹ ہونے کے بجائے مزید جو ہے کمپلیکیٹ ہو گیا. وچ برنگز می ٹو دا فیکٹ کہ کیوں, وائی طالبان انٹرم گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ وہ ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرے. مطلب یس, اپنے آپ کو امارات کہتے ہیں, امارات اسلامیہ, اور حسن صاحب سے میں یہی سوال بھی کر لیتا ہوں کہ حسن صاحب اپنے آپ کو کیونکہ یہ امارات اسلامیہ کہتے ہیں, امارات جس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ مختلف گروہ آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور آپ امیر بن کے بیٹھ جائیں, تو وہ جو امیر صاحب ہیں وہ کسی بھی گروہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے, ان کی امارات خطرے میں پڑ جائے گی.
اور اسی لیے پھر وہ نہ BLA نہ TTP کسی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کریں گے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. بالکل میرے خیال میں آپ نے ایک زبردست اس ایشو کی طرف اشارہ کیا جس ایشو کو ابھی تک اگنور کیا گیا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے امیر المومنین، اور یہ نہیں ہے کہ صرف افغانوں کے لیے بلکہ مومنین کے لیے، اور جو گروپ آ کے ان کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، اسپیشلی یہ TTP نے تو بیعت کی ہے، اور وہ اپنے جو لیٹر ہیڈ ہوتے ہیں اس میں امیر کا وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن دیکھیں اب وہ زمانہ تو نہیں ہے. ابھی افغانستان ہے، پاکستان ہے. اگر افغانستان پھر بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2001-2 میں جب انٹرنیشنل فورسز آئے، جب امریکہ آیا، تو ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا اس وقت، القاعدہ کے جو تھے ان کے افغانستان میں تھے، اور دنیا یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ان کو یا اپنے ممالک میں بیچ دے یا جن کو چاہیے ان کے حوالے کر دے، لیکن اس نے ان میں کوئی کسی کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی وہی فاسٹ فارورڈ 25 ایئرز، مطلب ہے کہ 25 سال بعد بھی وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے کہ ایک اور شدت پسند ٹولہ ہے جو کہ ایک اور ملک، پڑوسی ملک کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے وہ خطرہ ہے. افغانستان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں، نہ صرف سرزمین یوز کر رہے بلکہ وہاں پہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں پرمیسیو انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے، جہاں پہ ان کو مجاہدین تصور کیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو ہیرو تصور کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں ان کی لڑائی کو جہاد جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو ایسے انوائرمنٹ میں میرے خیال میں پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ مزید آگے جانا بہت مشکل ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ افغان حکمران اس وقت جو ہے، جو طالبان ہے، ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایک موقع پہلے بھی ضائع کیا تھا، اور اب اگر ان کا رویہ یہی رہا تو عین ممکن ہے کہ یہ موقع بھی وہ ضائع کریں گے، کیونکہ دنیا یہ مزید برداشت نہیں کر سکتی. صرف پاکستان نہیں ہے، ایران، پاکستان، چین اور روس کا جو کوارٹرلیٹرل 2 دفعہ ان کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا، مشترکہ بیان جو آیا ہے کہ افغانستان میں جو ہے یہ TTP، BLA، جیش العدل، ETIM، IMU، یہ مختلف جو یہاں تک کہ انڈیا والے بھی. I want to ask، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کل مسعود پزشکیان کی جانب سے ایک آفر آئی کہ ہم نہیں چاہتے، ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اینڈ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے 2 برادر ممالک بیٹ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی ایسی سچویشن ہو یا کوئی ایسی اسکرمش ہو جس کی وجہ سے ریجن کی صورتحال خراب ہو، اور اکنامکلی ایران اور پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید ڈیولپ ہو سکے. ایک جانب یہ پارٹ ہے، دوسری جانب یہ بیان آتا ہے ڈائیلاگ کے بعد کہ بھائی آپ نے جو گروپ بھیجا ہوا ہے اس کے پاس تو رائٹس ہی نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنے کے، وہ تو اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ایران بھی میڈیٹ کرے، ٹرکی بھی میڈیٹ کرے، قطر بھی میڈیٹ کرے، بٹ if you send a party who doesn't have the authority, for how long will you be able to have dialogue with them? دیکھیں افغانستان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پہ اس وقت حکمران طبقہ کون ہے. ایک ہے امیر صاحب، ایک ہے کابل، اور ایک ہے خوست. مطلب یہ ہے کہ 3 پاور سینٹرز ہے، 3 بڑے گروپس ہے. قندھار علیحدہ سوچ رہا ہے، کابل علیحدہ سوچ رہا ہے، اور یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے ان کے درمیان کافی ٹینشن، اسپیشلی حقانیز اینڈ قندھاریز کے درمیان تو بہت زیادہ ٹینشن ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے آپ اتنے سنجیدہ اور اتنے اہم ایشو پہ جہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی ہے، کہ کوئی کانفرنس نہیں تھا، نہ یہ کوئی ورک شاپ تھا، نہ کوئی یہ جو ہے گیٹ ٹوگیدر تھا. یہ ایک ایسا انٹریکشن تھا جس میں انٹرنیشنل انٹرلاکٹرز یعنی ہمارے 2 اہم دوست ممالک قطر اور ترکی ہے، ان کی فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی، یہاں پہ فیصلے ہونے تھے. تو یہاں کے لیے ایسی ڈیلیگیشن بھیج دینا کہ جن کے پاس اختیار نہ ہو، میرے خیال میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹائم بائی کر رہے تھے، وہ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح پاکستان کو ہم انگیج کر کے جو ہے یہ جو جذباتی ماحول ہے اس سے ہم نکل جائیں گے. تو پھر وہی اس کا مطلب تو یہ ہوا نا حسن صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ افغانستان is trying to make a fool out of ریجنل کنٹریز کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، اور ایکچولی وہ اس سٹرائک سے بچنا چاہ رہے تھے جو پاکستان ڈائریکٹلی ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا. بالکل یہ بات آپ کی جو ہے، نہ صرف یہ، آپ دیکھیں یہ خواتین کے ایشو پہ وہ 4 سال تک جو ہے دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے. جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں خواتین کی تعلیم کا، کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح انکلوسیو گورنمنٹس کے حوالے سے تو یہ نہ صرف پاکستان کو
بلکہ ویری ڈائریکٹلی ہے وہ اپنے وہ پاکستان کو بھی وہ ان کے خیال میں. لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی انڈیویجول معاملات نہیں ہے, یہ ریاستوں کے معاملات ہے. ریاستوں میں سال 2 سال 3 سال اتنا میٹر نہیں کرتی, لیکن اوور دا ایئرز اب جو ہے ڈیفینیٹلی دنیا ایک فٹیگ کا شکار تھا افغانستان کے حوالے سے, اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ چلو امن آ گئی, اب یہ خطہ بھی پرامن رہے گا, ٹھیک ہے, اندر جو بھی ہوتا رہے گا وہ ایک گریو یارڈ ٹائپ کا ایک وال جو ہے انسائڈ دیٹ وال وہ دنیا برداشت کرے گی. لیکن اب افغانستان جو ہے اس خطے کے لیے خطرہ ہے, دنیا کی امن کے لیے خطرہ ہے, تو بہت مشکل ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی جو رجیم ہے یہ لاسٹ کرے گی فار لانگ. آل رائٹ, بہت شکریہ حسن خان صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو آن دا شو, اور آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے, لیکن یو ہیو ایپلی کہ جب سیریسنس ہمیں اب نظر آ گئی ہے, اب ساری سوال یہ ہے کہ اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ بھائی آپ کراس بارڈر ٹیررزم ہم برداشت نہیں کریں گے, افغانستان کو چاہیے اپنی سرزمین سے جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ روک کے. افغانستان کا بھی دو ٹوک چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ ہم ہیں نان سیریس اور ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے. سو وٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ موو فار پاکستان, یہ بہت اہم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.